اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی الزہراء محمد المصطفیٰ وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما امامنا المنتظر والحجۃ الثانی عشر روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء اما بعد فقد قال الحسین علیہ السلام اِنَّا صحابی اوفا من صحاب جدی و ابی۔ مالک کائنات نے کائنات کو محمد و آل محمد کے عشق و محبت میں بنایا اور تمام کمالات انہی کے لیے ہیں۔ ان کے بعد بھی اگر کسی کو کوئی کمال ہے تو انہی کی وجہ سے ہے۔ جنہوں نے ان کے ساتھ وفا کی وہ بلند ہوتا گیا، جو ان سے مربوط نہ رہا، ان سے دور ہو گیا، ان کے بارے میں صحیح نہ رہا، وہ ختم ہو جائے گا، اس کے لیے کوئی کمال نہیں۔ کمال تو اسی بات میں ہے کہ ان کے ساتھ وفا کی جائے، ان پر ایمان لے آئیں۔ وفا ہی عروج اور بلندی کی علامت ہے۔ نبی سے وفا، علی سے وفا، سیدہ سے وفا۔ سیدہ سے وفا کی علامت جناب سلمان فارسی ہیں، سلمان محمدی ہیں۔ لیکن کچھ وفائیں ایسی ہیں کہ پیچھے جو وفائیں ہوں وہ کچھ وفادار آگے آنے والے زمانے میں پچھلی وفاؤں سے بڑھ جاتے ہیں۔ جیسے نبی کے ساتھ وفا کرنے والے تھے، مولا علی کے ساتھ بھی وفا کرنے والے تھے، سیدہ کے ساتھ بھی وفا کرنے والے تھے۔ یہ پہلے زمانے کی وفاؤں سے کربلا والوں کی وفا بڑھ گئی۔ اسی لیے تو میرے مولا حسین نے فرمایا اِنَّا صحابی اوفا من صحاب جدی و ابی۔ میرے صحابی میرے بابا اور میرے نانا کے صحابیوں سے زیادہ وفادار ہیں۔ وہ وفادار تھے، میرے صحابی زیادہ وفادار ہیں، کیونکہ مشکل وقت میں وفا کی۔ اور کربلا والوں میں جب دیکھیں تو ہاشمیوں کی وفا سب سے بلند نظر آتی، دوسرے بھی وفادار تھے، حبیب ابن مدح، مسلم ابن اوسجہ، جناب زہیر ابن قائم، لیکن ہاشمیوں کی وفا بلند ہے، اسی لیے دوسرے وفادار ہیں۔ عباس کشور وفا کا سلطان ہے، اور عباس بھی باب الحوائج، اور ایک اور وفا کا سلطان ہے جن کا نام ہے مسلم ابن عقیل۔ عباس بھی باب الحسین، مسلم ابن عقیل بھی باب الحسین، ایک وزیر حسین، ایک سفیر حسین۔ جناب مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب بنی ہاشم کے خاندان میں سے تھے، جن کی وفا، علم، کمالات اور جن کی بلندی تاریخ میں موجود ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل اگرچہ بعض تواریخ کے مطابق امام حسین علیہ السلام سے کچھ سال بڑے تھے، بعض تواریخ میں ہے کہ ان کی ایج جناب مختار کی ایج کے برابر بنتی ہے۔ مسلم ابن عقیل کا معنی مسلم ابن عقیل یعنی وفا، یعنی قربانی، یعنی حسین سے عشق، حسین سے مربوط رہے۔ یہ وہ ہاشمی ہیں کہ جو مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ اتنے مربوط تھے کہ جب کوفے کے لیے تیار ہوئے، مولا حسین نے دیکھا پریشان ہے، فرماتے دل نہیں ہے جانے کا، نہیں مولا آپ کا حکم ہے، اطاعت امام میں مسلم ابن عقیل سے بڑا کون ہوگا؟ فرمایا مولا یہ مسئلہ نہیں، میں چاہتا تھا کربلا کی شہداء میں شمار ہوں، آپ کے ساتھ۔ فرمایا گھبرا نہیں، تو کوفہ میں شہید ہوگا،
تجھے کربلا میں شمار کیا جائے گا۔ اسی لیے میں عرض کر چکا ہوں کربلا اور متعلق کربلا شہداء کی تعداد 313 ہے، جس طرح بدر کے شرکاء کی تعداد 313، اسی طرح امام زمانہ کے کمانڈرز کی تعداد 313، اور کربلا متعلق کربلا یعنی ہانی بن عروہ، سلیمان ابن ابی رزین، جناب مسلم ابن عقیل، یہ متعلق کربلا۔ اور جب مولانا حسین نے جب کربلا کے میدان میں شہداء کو بلایا، یاد کیا، تو اس وقت کربلا کا شہداء کا نام لیتے ہوئے جناب مسلم ابن عقیل کا بھی بھی لیا۔ مولا نے حجاز سے انہیں کوفہ کی طرف بھیجا، سفیر حسین تھے، حسین کے احکامات پہنچانے والے، حسینیت کے مشن کو بڑھانے والے، دین کی خدمت کے لیے کوفہ میں آئے۔ مشکل ترین وادی تھی کوفہ، جہاں پر رنگ برنگے لوگ تھے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ کوفہ میں وفادار بھی تھے، ظالم بھی تھے، عام لوگ بھی تھے، چھوٹے موٹے دین والے دو لوگ بھی تھے، منافق بھی تھے، اچھے لوگ بھی تھے۔ لیکن ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ کوفہ کے بڑے افراد جو تھے، بڑے بڑے افراد جو بڑے زمیندار اور بڑے بڑے چودھری جسے آپ کہتے ہیں، بہت بڑی طاقت والے لوگ، وہ زیادہ تر اہل بیت کو ماننے والے تھے۔ یہی سبب تو تھی کہ مسلم ابن عقیل کی سفر میں یہ پتہ تھا کہ فلاں فلاں گھر ہیں۔ جناب مسلم نے حجاز سے سفر کیا، شارٹ کٹ صحرا کے اندر سے، معروف راستوں سے سفر نہیں کر سکتے تھے، ایک تو فوج ہوتی ہے، دوسرا وہ زہر لمبے، دو راستہ بتانے والوں کے ساتھ سفر کیا۔ عشق حسین اور دین اتنا غالب تھا جناب مسلم پر کہ وہ دو راستے میں مر گئے، راستہ بتلانے والے ماہر مر گئے۔ جناب مسلم جو ان کے ساتھ جا رہے تھے، عشق محبت اور دین کی بلندی، اس فقی اہل بیت، علوم کے سمندر، اس عقیدت کی اور عشق کی محبت تھی جو پیاس بھوک برداشت کرتی۔ جناب مسلم نے کوفہ میں جو کیا مصائب برداشت کرنے تھے، کوفہ سے پہلے حجاز میں چہرے زخمی ہو گیا گرم لو کی وجہ سے، تپتا ہوا صحرا کی وجہ سے، پیاس برداشت کی۔ لوگ تو یہ سمجھتے کوفے میں جانے کے بعد دکھ دیکھے، نہ میرا بھائی، کوفہ سے پہلے بھی عقیدت المحبت دین اور اہل بیت و حسین کے لیے وفا کی وہ مثال کہ طویل ترین صحرا حجاز جو سعودیہ اور عراق کا صحرا ہے، اس کو کراس کیا، بھوک بھی برداشت کی، پیاس بھی، دین کے لیے، قربت اللہ حسین کے لیے۔ اور جناب مختار تک پہنچتے، کیونکہ میں نے کہا کوفہ میں بڑے بڑے لوگ تھے، جناب مختار تک پہنچنے سے پہلے بے ہوش ہو گئے۔ اتنا لمبا سفر یہ عشق حسین تھا جو انہیں پہنچا گیا۔ اب جناب مختار کے گھر میں آئے، اب کام یہ تھا حسینیت بھی پہنچانا ہے، اور اپنے تدبر کی وجہ سے گھر بھی چینج کرتے رہے، اپنی جان کے لیے نہیں، اپنے آپ کو بچایا تاکہ لوگوں کو پورا دین اور حسینیت کے مشن سے آگاہ کریں۔ جو پہلی ملاقات میں نہیں، جس کو پتہ چلا دوسری میں نہیں، تیسری میں نہیں، چوتھی میں، کوفے میں اپنے آپ کو بچانا اصل میں دین کے احکام کی ترویج کو حفظ کرنا تھا۔ یہ مسلم ابن عقیل کا تھا۔ یہ گھروں کو چینج کر کے مشکل حالات میں اپنے آپ کو بچایا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بات پہنچ جائے۔ آخر کچھ لوگ تیار ہوئے، کچھ لوگ مکس تھے، کچھ لوگ منافق تھے، کچھ لوگ کچے ذہن کے تھے۔ اپنی محنت سے تو 24 یا 18 ہزار افراد تیار کر لیے، اپنی زبان کی تاثیر علم سے تو راہ ہموار کر لی، لیکن کسی کے خاندان نسب اور اس کی اندر کی کیفیت تو نہیں بدل سکتے تھے۔ جو ماں باپ خاندانوں سے ان کی حضرت نے پیغام پہنچا دیا، پورے راستے ہموار کر دیے، ایک دفعہ تیار کر کے ماحول پلیٹ فارم بنا دیا۔ لیکن مغرب عشاء کی نماز کے بعد اب جاسوسوں کا نظام، پیسہ، لالچ، جیسے بنی امیہ کا طریقہ کار ہے کہ ان کے چچا علی کے لیے بھی انہوں نے پیسے کے ذریعے سے کام خراب کیا، بھائی حسن کے لیے بھی، اور اب مولا حسین کے لیے بھی پیسہ، دولت، مالچ، اور کئی
حافظ قرآن خریدے. حافظ قرآن ہونا کافی نہیں، پھر اس حافظ قرآن میں معرفت ناطق قرآن بھی ہو. تو کئی حافظ قرآن تھے جنہوں نے قتل حسین کا دیا. جب اس طریق حالات میں شام اور کوفہ میں سنگین حالات ہیں، وفا کی علامت حسینیت کے تحفظ کے لیے لوگوں کو بتلاتا رہا جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے لوگوں کو آگاہ کریں. لیکن بالآخر وہ مرحلہ آیا کہ رات کا وقت ہے، کوفہ کی گلیوں میں تنہا چل رہے ہیں، سب چھوڑ کے چلے گئے. کچھ ایسا شیعوں میں فاصلہ ڈالا ناکہ بندیوں کی وجہ سے. ایران کی عظیم مجتہد کا جملہ ہے، تنہا کوفہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، کربلا کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں مولا میں تیرا غریب سفیر مسلم. آئے آ کے تک الباب کیا. ایک تو نامی عورت باہر اتفاق سے مومنہ تھی. کہا میں پیاس ہوں. پیاسے کا پیاسا سفیر پانی لے کر پانی پی کے بیٹھ گئے. اس عورت نے کہا بندے خدا اچھے حالات نہیں، چلے جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ. فرماتے ہیں میں غریب، کوفہ میں میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں غریب الوطن ہوں. کہا آپ کا نام؟ کہا میرا نام مسلم ابن عقیل، میں سفیر حسین. کہا مولا میرے گھر میں آئے. کچھ سکون کا وقت حسین کے سفیر کو ملا. اس عورت نے ہائے میں قربان جاؤں پانی دیا، کھانا. اس کا شرابی بیٹا بلال رات کو اس نے دیکھا ہمارے گھر میں مسلم میں، جا کے اس ملعون نے اطلاع دی. محمد بن اشعث اور عمرو بن حریث کے سربراہی میں فوج کو بھیجا. کئی سو فوجیوں نے آ کے حملہ کیا. کہا میں تیرے گھر سے باہر جاتا ہوں. کہا گھر میں امان میں. فرمایا نہیں، تو مستور ہے، تیرے سر پہ چادر ہے، میں ہاشمی برداشت نہیں کر سکتا کہ فوج تیرے گھر میں آئے. گھر سے باہر آئے، جنگ کی. ہاشمیوں کے ببر شیر نے کئی پشتوں کے پشتے کر دیے، بہت زیادہ افراد کو قتل کیا. بالآخر ایک فوج ختم کر دی. خدا درجات بلند کرے. میرے والد صاحب قبلہ کہتے تھے عباس کے جہاد اور مسلم کے جہاد میں بڑا فرق ہے. عباس نے جہاں جنگ کی وہاں کھلا میدان تھا، ساتھ دریا کا کنارہ، پیچھے حسین کی دعا. ہائے مسلم جس کو کوفہ کی تنگ گلیوں میں جنگ کرنا پڑی، کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی اوپر سے چھتوں سے آگ پھینکتے ہیں. میں قربان جاؤں شجاعت ہاشمیہ کا یہ مرکز ہے، اٹھا اٹھا کے چھتوں پر پھینک رہا ہے. ایک لشکر ختم ہو گیا. اس میں محمد بن اشعث نے، عمرو بن حریث نے کہا اور لشکر دو. کہا وہ لشکر کیوں ختم ہو گئے، کتنوں سے جنگ ہے؟ کہا ایک سے. کہا ایک نے لشکر ختم کر دیا. کہا کوفہ کا دکاندار نہیں، یہ ہاشمیوں کا شیر ہے، ہاشمیوں کا یہ شیر ہے. میں قربان جاؤں بالآخر انہوں نے دھوکہ دیا، گڑھا کھودا، آگے پیچھے سے حملہ کیا، گڑھے میں گرے. بغیرتوں نے وار کیا، ہونٹ کٹ گیا، دانت ٹوٹ گئے. گرفتار کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں لے کر آئے. ایک خوشامدی نے کہا سلام کرو امیر کو، یہ امیر کوفہ ہے. کہا مالی امیرن سوى الحسین، حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے. کیا اجر دیا خاندان حسین نے، دشمن کے دربار میں حسین کو امیر کہا. آج تک کیا اجر مل رہا ہے؟ لوگ حسین کو غریب کہتے ہیں، مسلم کو امیر کہتے ہیں. کہا میری وصیت سے، ایک شخص کو وصیت کی کہ میری زرہ بیچ کے میرا قرضہ ادا کیا جائے. حسین کو پیغام بھیجو کہ کوفہ کی طرف نہ آئے. میں نے خط لکھا، حالات سازگار، حالات بتا دو، حالات خراب ہیں. کیوں؟ حسین کے ساتھ پردے دار بیویاں موجود ہیں. اس بے غیرت نے جناب مسلم ابن عقیل کو
اس طرح شہید کیا دارالعمارہ کی چھت پہ آئے، جلاد کے ہاتھ میں تلوار ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے، نیچے بھی دشمن، چھت پہ بھی دشمن، دارالعمارہ میں بھی دشمن، یا مقام زبالہ پہ حسین طرف عباس مسلم دکھاؤں، حجابات ہٹا کر انگلیوں کو بلند کیا، دیکھا، کہا مولا مجھے کوفے بھیجو، کہا کیا کرتے ہو، کہا دیکھ جناب مسلم کی شہادت ہوگی، جب سر نیچے آئے گا میں گود میں اٹھاؤں گا، کہا عباس تو نے اوپر تو دیکھا نیچے دیکھ، واجین پڑھتے ہیں، جب عباس نے دیکھا تو نیچے کالے برقعے والی بی بی کھڑی ہے، میرے حسین کا سفیر، میں مدینہ چھوڑ آئی ہوں۔ حسین بھی روتا رہا، عباس بھی، ایک اور پھر سفر کرتے اور دوسری منزل پہ پہنچے، کوفہ سے دو آدمی دوڑتے ہوئے آئے، کہا کوفہ کے حالات، مولا ہم نے دیکھا مسلم رحانی کی لاش کو رسیاں پہنا کے کوفہ کے گلیوں اور بازاروں میں پھرایا جا رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا مہدی ادرکنی ولا تہلکنی، نذیل کا حیث متا جات رکابی وضیف کا حیث کنت من البلاد یا صالح یا ابا صالح ارشدونا الی السریک رحمکم اللہ سلم مدینہ صلی اللہ وجم کہ جاب زینب حقات ذکر ابی عبداللہ بحق مسلم ابن عقیل سفیر یا رب الحجت بحق الحجت عشق صدر الحجت بظہور الحجت یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور الحجت اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن صلوات علیہ وعلا آبائی فی آدھی سات وفی کل سات ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تشکن وردکتا ونواتنا